بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ طور آیت نمبر 29۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ ترجمہ: پس آپ سمجھاتے رہیے، آپ اپنے رب کی مہربانی سے نہ کاہن ہیں اور نہ مجنون۔ سورہ طور آیت نمبر 29 کی تفسیر۔ اس رکوع میں کفار و مشرکین کے اقوال، ان کے اعمال اور ان کے نظریات پر اس طرح سخت تنقید کی جا رہی ہے اور ان کا محاسبہ کیا جا رہا ہے، جس کے بعد انہیں اپنی لغویت اور گمراہی کے بارے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہا، اور اندھے تعصب اور بے جا ہٹ دھرمی کے بغیر ان کے لیے گوشہ عافیت باقی نہ رہا۔ وہ تمام احتمالات، امکانات اور غلط یا صحیح توجیہات جن کا آسرا لے کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کرتے تھے، ان تمام کا بودا پن ان پر روز روشن کی طرح عیاں کر دیا گیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے فکرے ہیں، لیکن کفار کے فکری اور نظریاتی کلوں پر بجلی بن کر گر رہے ہیں اور ان کو خاکستر بناتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ جنگ بدر کے اسیروں کی رہائی کے متعلق بات چیت کرنے کے لیے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں مدینہ طیبہ پہنچا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب میں نے اس سورت کو سنا تو مجھے یوں محسوس ہوا گویا میرا دل پھٹ گیا ہے۔ بعد میں یہی واقعہ میرے ایمان لانے کا باعث بنا۔ اب آپ بھی انتہائی توجہ کے ساتھ ان آیات کو پڑھیے اور ان کے مطالب کو سمجھنے کی صدق دل سے کوشش کیجیے۔ پہلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو دعوت حق دینے کا جو فریضہ آپ کو سونپا گیا ہے، آپ اس کو بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیتے رہیں۔ اس کے فوراً بعد کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو بہتان لگاتے تھے ان کی تردید کر دی اور اس کی لغویت کو فاش کر دیا۔ یہ لوگ آپ کو کبھی کاہن کہتے ہیں اور کبھی مجنون۔ ان کا یہ قول خود اپنی تردید کر رہا ہے۔ ایک ہی شخص کاہن اور مجنون نہیں ہو سکتا۔ کاہن تو وہ شخص ہے جو اپنے اندر مافوق الفطرت بصیرت اور فراست کا مدعی ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کو غیب کی باتیں بتاتا ہے اور ان کے سربستہ رازوں کا انکشاف کرتا ہے۔ اس کا کلام مکفّا اور مسجع ہوتا ہے۔ اس کا اسلوب اور اس کا لہجہ عام لوگوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اس کے برعکس مجنون اس شخص کو کہتے ہیں جس کی عقل میں فطور واقع ہو جائے، جو غور و فکر کی صلاحیت سے محروم ہو جائے، اس کی باتیں بے ربط اور اس کے کام بیہودہ ہوتے ہیں۔ تمہارے اس الزام کے ابطال کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ از خود اپنے ابطال کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محبوب، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نہ کاہن ہیں اور نہ مجنون۔ یہ اپنی زبان سے بکتے ہیں تو بکتے رہیں۔ سورہ طور آیت نمبر 30۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون۔ ترجمہ: کیا یہ نابکار کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں اور ہم انتظار کر رہے ہیں ان کے متعلق گردش زمانہ کا۔ سورہ طور آیت نمبر 30 کی تفسیر۔ کفار یہ جب سوچتے کہ ہم کیسے بے سر و پا الزامات لگا رہے ہیں، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا، چنانچہ پھر پہلو بدلتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شاعر ہے، حالانکہ ان سے بڑھ کر اس حقیقت سے اور کون واقف ہے کہ جو کلام بلاغت نظام یہ پیش کرتے ہیں اس کا شاعری کے ساتھ دور کا واسطہ بھی نہیں ہے۔ بہرحال وہ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے یہ کہا کرتے یہ شاعر ہے۔ بہت جلد اس کی زندگی کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا اور اس کے بعد دنیا اسے اور اس کے اقوال کو فراموش کر دے گی، جس طرح دوسرے نامی گرامی شعراء کا حال ہوا ہے۔ اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، خام خواہ اپنے آپ کو ہلکان مت کرو، بس انتظار کی چند گھڑیاں ہیں، انہیں گزار لو، معاملہ خود ہی رفع دفع ہو جائے گا۔ اس آیت میں ریب المنون کا لفظ غور طلب ہے۔ منون زمانہ کو کہتے ہیں کیونکہ اس کے شب و روز زندگی کو کاٹتے رہتے ہیں۔ ریب مصدر ہے، یہ کسی کو بے چین کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس سے مراد حوادثات ہیں، یعنی ریب رابہ کا مصدر ہے،
مانا ہے کل کو اضطراب میں مبتلا کر دینا۔ اس سے مراد زمانے کے حوادثات اور لیل و نہار کی گردش ہے جو انسان کو پریشان کرتی رہتی ہے۔ سورہ طور آیت نمبر 31۔ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ۔ ترجمہ، فرمائیے ہاں ضرور انتظار کرو، پس میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں سے ہوں۔ سورہ طور آیت نمبر 31 کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی، ان بے سروپا امیدیں باندھنے والوں سے کہو بڑی اچھی بات ہے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں گا، وقت خود ہی فیصلہ کر دے گا کون حق پر تھا کون گمراہ تھا، کامیابیاں کس کے قدم چومتی ہیں اور عذاب الہی کس پر نازل ہوتا ہے۔ سورہ طور آیت نمبر 32۔ ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون۔ ترجمہ، کیا حکم دیتی ہیں انہیں ان کی عقلیں ان محمل باتوں کا، یا یہ لوگ ہی سرکش ہیں۔ سورہ طور آیت نمبر 32 کی تفسیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ لوگ کسی ایک بات پر متفق نہیں تھے، کبھی کاہن کہتے، کبھی مجنون کہتے اور کبھی شاعری کا الزام لگاتے۔ ان کی نفی تو پہلے کر دی گئی ہے، لیکن اب ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم جو کبھی کچھ کہتے ہو اور کبھی کچھ، یہ بتاؤ کیا تمہاری عقل اور سمجھ تمہیں ایسی متضاد باتیں کہنے کا حکم دیتی ہے؟ اس جملے سے اس کی نفی کر دی گئی کہ ان کی عقل تو ایسی لغو باتوں کا انہیں حکم نہیں دیتی۔ بات دراصل یہ ہے کہ عقل کا چراغ تو انہوں نے پہلے دن ہی گل کر دیا ہے، عقل و فہم سے تو انہوں نے کبھی کا رشتہ توڑ لیا ہے۔ یہ سرکش لوگ ہیں اور ان کی سرکشی ان کو باطل سے چمٹے رہنے پر مجبور کر رہی ہے، اور مسلمہ حقیقتوں کو سمجھ لینے کے باوجود وہ انکار کرتے چلے جاتے ہیں۔ ان الفاظ میں ان پر کتنی زبردست چوٹ ہے۔ سورہ طور آیت نمبر 33۔ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون۔ ترجمہ، کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود ہی قرآن گھڑ لیا ہے، در حقیقت یہ بے ایمان ہیں۔ سورہ طور آیت نمبر 33 کی تفسیر۔ اسی طرح قرآن کریم کے بارے میں بھی ان کی آراء مختلف تھی۔ ان کا ایک خیال یہ بھی تھا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ خود مسلسل کئی رات سوچتے رہتے ہیں اور خود فکرے گھڑ کر لوگوں کے سامنے آ کر پڑھتے ہیں اور لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا ہے۔ تقولہ، اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ لینا۔ اس سے اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اپنے اس قول کی صحت پر انہیں قطعاً یقین نہیں۔ وہ خود جانتے ہیں کہ وہ غلط بات کہہ رہے ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کوئی نہ کوئی عذر اپنے ایمان نہ لانے کا تلاش کر لیتے ہیں۔ اس طرح اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس غلط فہمی میں مبتلا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا رویہ بے جا ضد پر موقوف نہیں، بلکہ ان کے پاس دلائل ہیں جن پر اسلام کے بارے میں ان کے طرز عمل کا دار و مدار ہے۔ سورہ طور آیت نمبر 34۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ ترجمہ، پس گھڑ کر لے آئیں وہ بھی اس جیسی کوئی روح پرور بات اگر وہ سچے ہیں۔ سورہ طور آیت نمبر 34 کی تفسیر۔ اور اگر وہ اپنے اس قول میں پختہ ہیں اور انہیں یقین ہے کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلام ان کا اپنا بنایا ہوا ہے، تو پھر ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اس جیسا کوئی کلام پیش کر دیں اور بات ہی ختم ہو جائے۔ ان میں بڑے بڑے فصیح و بلیغ شاعر اور خطیب ہیں، وہ کوشش کریں، باہمی مشورہ کریں اور چند سطریں اس جیسی بنا کر پیش کر دیں۔ لیکن اگر جزیرہ عرب کے تمام فصحاء بلغاء اپنی انتہائی خواہش اور کوشش کے باوجود ایسا کلام پیش کرنے سے قاصر رہیں تو پھر انہیں اپنی ہرزہ سرائی سے باز آ جانا چاہیے۔ سورہ طور آیت نمبر 35۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ ترجمہ، کیا وہ پیدا ہو گئے بغیر کسی خالق کے یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں۔ سورہ طور آیت نمبر 35 کی تفسیر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی تلقین فرمایا کرتے، لیکن وہ از راہ غرور اس فرمان کو بھی پس پشت ڈال دیا کرتے۔ ان کے اس طرز عمل کے بارے میں ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا وہ بغیر کسی خالق کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا انہوں نے اپنے آپ کی خود تخلیق کی ہے۔
کیا آسمانوں اور زمین کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ اگر یہ ساری باتیں غلط ہیں اور انہیں بھی اعتراف ہے کہ نہ وہ خود بخود پیدا ہوئے ہیں، نہ انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، اور نہ زمین و آسمان کی آفرینش میں ان کا کوئی دخل ہے، تو پھر ان کا اپنے خالق کی عبادت نہ کرنا اور اس کے حضور میں جبین نیاز نہ رکھنا کہاں کی دانشمندی ہے؟ سورہ طور آیت نمبر 36۔ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون۔ ترجمہ: کیا انہوں نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ یقین سے محروم ہیں۔ سورہ طور آیت نمبر 36 کی تفسیر۔ اس سے اس حقیقی علت سے پردہ اٹھا دیا جس کی وجہ سے وہ عبادت نہیں کرتے، یعنی اگر ان سے پوچھا جائے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے تو جواب دیتے ہیں اللہ نے۔ اس زمین اور آسمان کا خالق کون ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے ہیں تو پھر اس کی عبادت سے انکار کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا، یہ صرف زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے، وہی زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، لیکن ان کے دلوں میں کوئی ایمان اور یقین نہیں ہے۔ ان کے نفاق کو کس طرح آشکارا فرما دیا۔ سورہ طور آیت نمبر 37۔ ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون۔ ترجمہ: کیا ان کے قبضے میں ہیں آپ کے رب کے خزانے، یا انہوں نے ہر چیز پر تسلط جما لیا ہے؟ سورہ طور آیت نمبر 37 کی تفسیر۔ ان کی ایک اور غلط فہمی کا ازالہ کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بنا کر ضرور بھیجنا ہی تھا تو مکہ اور طائف میں بڑے بڑے رئیس، دولت مند اور با اثر لوگ موجود تھے، ان میں سے کسی کو منتخب کیا ہوتا۔ یہ کیا تماشا ہے کہ نبی بنایا تو اس کو جس کے پاس نہ زمین، نہ زر، نہ بھائی، نہ آوان و انصار کا کوئی جتھا، ہم کیسے مان لیں کہ یہ انتخاب اللہ تعالیٰ کا ہے؟ فرمایا، نبوت تو اللہ تعالیٰ کی دین اور اس کی نعمت ہے، اس کی مرضی جس کو چاہے اس نعمت سے سرفراز فرما دے۔ ان کفار کو مداخلت کا حق کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی کنجیاں اگر ان کے پاس ہوتی اور تقسیم کرنے کا اختیار انہیں تفویض ہوتا تو کوئی بات بھی تھی۔ جب خزانے اس کے اپنے ہیں اور تقسیم کا کلی اختیار بھی اس کے دستے قدرت میں ہے تو یہ کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا پر انگشت نمائی کرنے والے۔ مسیطرون کی تشریح کرتے ہوئے علامہ جوہری لکھتے ہیں، جو کسی چیز پر مسلط ہو، اس کی نگہبانی کرے اور اس کے تمام حالات سے خبردار ہو، اسے مسیطر کہتے ہیں۔ سورہ طور آیت نمبر 38۔ ام لہم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعہم بسلطان مبین۔ ترجمہ: کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ خفیہ باتیں سن لیا کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو لے آئے ان میں سے سننے والا روشن دلیل۔ سورہ طور آیت نمبر 38 کی تفسیر۔ یہ لوگ نبی کی نبوت اور اس کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں۔ آخر اس انکار کی ان کے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ اگر ان کے پاس کوئی ایسا زینہ ہوتا جس کے ذریعے وہ آسمان پر چڑھ جاتے اور وہاں قضاء و قدر کے جو فیصلے ہو رہے ہیں انہیں سن لیتے، یا لوح محفوظ تک رسائی حاصل کر کے کسی چیز کے صحیح یا غلط ہونے کا انہیں علم ہو جاتا تو کوئی بات بھی تھی، لیکن ان کے پاس تو آسمان پر چڑھنے کے لیے کوئی زینہ نہیں ہے۔ یہ جو کچھ کہتے ہیں یہ محض ان کی اپنی قیاس آرائیاں ہیں اور ان کے وہم و گمان کی پیداوار ہیں۔ انہیں قطعاً یہ بات زیب نہیں دیتی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے ارشادات کا انکار کریں، جس کا علم یقینی ہے، جس کی دانش نورانی ہے اور جس کی فراست کی رسائی بہت دور تک ہے۔ اور اگر انہیں اس بات کا دعویٰ ہے کہ وہ آسمان تک پہنچ سکتے ہیں تو اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی روشن دلیل پیش کریں۔ سورہ طور آیت نمبر 39۔ ام لہ البنات ولکم البنون۔ ترجمہ: ظالموں، کیا اللہ کے لیے نری بیٹیاں اور تمہارے لیے نرے بیٹے؟ سورہ طور آیت نمبر 39 کی تفسیر۔ وہ کم بخت بڑے وثوق سے یہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اگر وہ آسمان پر چڑھ کر فرشتوں کو دیکھ سکتے اور اپنے مشاہدے کی بنا پر یہ بات کہتے تو کوئی بات بھی ہوتی۔ یوں ہی علل ٹپ باتیں بنا رہے ہیں۔ ان کی یہ جسارت از حد کبھی ہے، نیز اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں، اگر ان کے ہاں لڑکی پیدا ہو جائے تو شرم کے مارے منہ نہیں دکھا سکتے۔ عجیب ذہنیت ہے ان کی، جسے اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں وہ اللہ کے حصے میں ڈال دیتے ہیں۔ ان کی ساری باتیں
بے ڈھبی اور عقل و دانش کے سراسر خلاف ہیں۔ سورہ طور آیت نمبر 40۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون۔ ترجمہ: اے حبیب، کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں؟ پس وہ چٹی کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں۔ سورہ طور آیت نمبر 40 کی تفسیر: اے میرے پیارے رسول، اگر آپ ان سے اپنی ذات کے لیے چندہ طلب کرتے، سیم و زر مانگتے، خوراک اور دیگر ضروریات فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے اور ان سے اپنے وعظ و نصیحت کا معاوضہ طلب کرتے، اور یہ لوگ ہر روز کی فرمائشوں سے تنگ آ کر دین حق سے منہ موڑ لیتے تو کوئی بات بھی ہوتی۔ آپ تو بلا معاوضہ ان کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں، اپنے دن کا آرام اور رات کی نیند اس غرض کے لیے قربان کر دی ہے کہ خدا کرے ان کا بجھا ہوا چراغ روشن ہو جائے۔ پھر یہ کیوں اتنے نادان بنے ہوئے ہیں کہ سرمدی نعمتیں مفت مل رہی ہیں اور یہ دم دبائے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ مغرمن وہ مال جو جبرن ادا کرنا پڑتا ہے۔ مسقلون اسقلا سے ہے جس کا معنی ہے کسی پر بھاری بوجھ لاد دینا۔ مسقلن وہ شخص جس پر بھاری بوجھ لاد دیا گیا ہو۔ سورہ طور آیت نمبر 41۔ ام عندہم الغیب فہم یکتبون۔ ترجمہ: کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے، پس وہ لکھتے جاتے ہیں۔ سورہ طور آیت نمبر 41 کی تفسیر: کیا انہیں غیب کا علم ہے اور اس علم کے باعث وہ اللہ کے رسول کی نبوت کا انکار کرتے ہیں اور اس کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو وہ تھوڑی سی زحمت گوارا کریں اور اس مضمون کی ایک تحریر لکھ دیں تاکہ یہ تحریر بوقت ضرورت کام آئے۔ سورہ طور آیت نمبر 42۔ ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون۔ ترجمہ: کیا وہ رسول خدا سے کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں تو وہ کافر خود ہی اپنے فریب کا شکار ہو جائیں گے۔ سورہ طور آیت نمبر 42 کی تفسیر: ان کی ایک اور غلط فہمی کو دور کیا جا رہا ہے۔ وہ دارالندوہ میں بیٹھتے اور باہمی مشورہ کرتے کہ کوئی ایسا منصوبہ تیار کیا جائے جس سے دین کی روز افزوں مقبولیت کو پسپا کیا جائے۔ ان کی یہ محفلیں بکثرت منعقد ہوا کرتی اور رات گئے تک وہ سوچ بچار میں لگے رہتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے کفار، کان کھول کر سن لو کہ میرے دین اور میرے رسول کے خلاف تمہاری کوئی سازش کامیاب نہ ہوگی، بلکہ تمہاری یہ سازشیں انجام کار تمہارے لیے ہی تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ثابت ہوں گی۔ جس چراغ کو اللہ تعالیٰ روشن کرے اسے کوئی آندھی بجھا نہیں سکتی۔ جس دین کو غالب کرنے کا ذمہ اس نے لیا ہو، دنیا کی کوئی طاقت اسے مغلوب نہیں کر سکتی۔ اس لیے یہ ابس کوششیں چھوڑ دو، تم کبھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوگے۔ علامہ قرطبی ہم المکیدون کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی نبی رحمت کے خلاف مکر و فریب کے جو جال وہ بن رہے ہیں اس میں وہ خود ہی پھنسیں گے، جو گھڑا وہ مسلمانوں کے لیے کھود رہے ہیں اس میں وہ خود گریں گے اور ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ سورہ طور آیت نمبر 43۔ ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون۔ ترجمہ: کیا ان کا کوئی اور خدا ہے اللہ کے سوا؟ پاک ہے اللہ تعالیٰ اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ سورہ طور آیت نمبر 43 کی تفسیر: آخر میں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر اگر کوئی معبود برحق ہوتا تو بے شک اس کی عبادت کرتے۔ جب اس کے بغیر اور کوئی معبود ہے ہی نہیں تو اب اس کے بغیر کسی کی عبادت کرنا کتنی بڑی حماقت ہے۔ جن چیزوں کو وہ خدا کا شریک سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام سے پاک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ یہ بیان جو مسلسل کئی آیات پر مشتمل ہے، اس میں کفار کے تمام شبہات اور احتمالات کو دلائل و شواہد سے مسترد کر دیا گیا ہے، اور ہر جگہ بتایا گیا ہے کہ باطل سے ان کے چمٹے رہنے کی وجہ یہی ہے کہ سرکشی کو انہوں نے اپنا شعار بنا لیا ہے۔ ان میں ایمان اور ایقان کا فقدان ہے۔ اپنے موقف کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں جسے عقل سلیم قبول کر سکے۔ سورہ طور آیت نمبر 44۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ۔ ترجمہ:
اور اگر وہ دیکھ لیں آسمان کے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا تو یہ احمق کہیں گے یہ تو بادل ہے تہ در تہ۔ سورہ طور آیت نمبر 44 کی تفسیر۔ آخر میں ان کی ہٹ دھرمی کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ اگر آسمان کا ٹکڑا کاٹ کر بھی ان کی ہدایت کے لیے نیچے پھینک دیا جائے تو وہ نہیں مانیں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ یہ بادل کی ایک گھٹا ہے جو امٹ کر ان کی طرف آ رہی ہے۔ مرکومن رقما یرکم رقمن سے ماخوذ ہے۔ رقم کا معنی ہے کسی چیز کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر ڈھیر لگا دینا، جس طرح ریت کا ٹیلا ہوتا ہے۔ بادل جب سخت گھنا اور تاریک ہو تو اسے سحاب مرکوم کہتے ہیں۔ سورہ طور آیت نمبر 45۔ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ۔ ترجمہ، پس انہیں یوں ہی چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن کو پالیں جس میں وہ غش کھا کر گر پڑیں گے۔ سورہ طور آیت نمبر 45 کی تفسیر۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ متعصب لوگ حق کو ہرگز قبول نہیں کریں گے، آپ ان کو نظر انداز کر دیجئے۔ جب موت کی بجلی کڑکے گی پھر ان کی آنکھیں کھلیں گی، اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ ان کی تمام ہیلہ سازیاں ان کے کسی کام نہ آئیں، اور ان کے دوست اس مشکل لمحے میں انہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے گئے۔ یسعقون سائقہ کے دو معنی ہیں، بے ہوش ہو جانا، کسی زوردار آواز کو سن کر عقل کا مختل ہو جانا۔ اس کا دوسرا معنی ماتا یعنی مر جانا۔ اکثر علماء کا یہی خیال ہے۔ سورہ طور آیت نمبر 46۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون۔ ترجمہ، جس روز ان کی فریب کاری ان کے کسی کام نہ آئے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ سورہ طور آیت نمبر 47۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور بے شک ظالموں کے لیے ایک عذاب دنیا میں اس سے پہلے بھی ہے، لیکن ان میں سے اکثر اس سے بے خبر ہیں۔ سورہ طور آیت نمبر 47 کی تفسیر۔ بتایا جا رہا ہے کہ عذاب قیامت سے پہلے منکرین کو طرح طرح کے آلام و مصائب میں گرفتار کر دیا جائے گا، لیکن اس سے بھی انہیں تنبیہ نہیں ہوگی، بلکہ اپنی پرانی روش پر وہ گامزن رہیں گے۔ ایسے ناسمجھ کی مثال ایک حدیث شریف میں بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، منافق جب بیمار ہوتا ہے اور پھر صحت یاب ہو جاتا ہے تو اس کی مثال ایک اونٹ کی سی ہے جسے گھر والوں نے پہلے باندھا اور پھر آزاد چھوڑ دیا۔ اسے اس کی خبر نہیں ہوتی کہ اسے باندھا کیوں گیا تھا اور اسے کھول کیوں دیا ہے۔ سورہ طور آیت نمبر 48۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ۔ ترجمہ، اور آپ صبر فرمائیے اپنے رب کے حکم سے، پس آپ بلا شبہ ہماری نظروں میں ہیں، اور پاکی بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے جب کہ آپ اٹھتے ہیں۔ سورہ طور آیت نمبر 48 کی تفسیر۔ جس قوم کو دعوت حق دینے کے لیے اے حبیب آپ کو مبعوث فرمایا گیا ہے، ان کے حالات سے آپ باخبر ہیں۔ وہ اکھڑ مزاج ہیں، عقل و دانش کے چراغ انہوں نے گل کر دیے ہیں، غور و تدبر سے کام لینا ان کا معمول ہی نہیں۔ ہر وقت آپ کو اذیت پہنچانے اور دین حق کی شمع گل کرنے کے لیے وہ آپس میں مشورے کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ ان کے بے نور سینوں کو آپ روشن کر دیں، ان درندہ صفت لوگوں کو فرشتہ سیرت بنا دیں، ان کی ہٹ دھرمی کی خو کو یکسر بدل دیں، اور تسلیم و رضا کا ان کو ایسا درس دیں کہ حق قبول کرنے میں انہیں پھر کبھی تامل نہ ہو۔ اتنا بڑا انقلاب برپا کرنا آسان نہیں، اس کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنی پڑے گی، بڑے دکھ سہنے پڑیں گے، بڑی مصیبتیں برداشت کرنا ہوں گی۔ اس لیے آپ صبر و استقامت کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہیں اور اپنا فرض پوری دل سوزی سے انجام دیتے رہیں۔ ان کلمات میں آپ پھر غور کیجئے، یہ نہیں فرمایا کہ ان کی اذیت رسانی پر صبر کیجئے، بلکہ فرمایا کہ صبر کیجئے کیونکہ یہ آپ کے رب کا حکم ہے۔ اپنے مالک کے حکم کے باعث صبر کرنے میں جو لطف ہے اسے اہل محبت ہی سمجھ سکتے ہیں۔ پھر فرمایا آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، ہم خود آپ کے محافظ اور نگہبان ہیں،
کوئی دشمن آپ کو ناکام نہیں بنا سکتا۔ اہل معرفت علماء کہتے ہیں کہ اسی قسم کا جملہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا گیا، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ آپ میری نگاہ کے سامنے تیار ہوں۔ لیکن اس آیت میں عین واحد اور حرف جار علی استعمال ہوا ہے، جس کا معنی ہے میری ایک آنکھ کے سامنے، لیکن یہاں فرمایا بِأَعْيُنِنَا، حرف جار با اور اعین جمع، یعنی ایک آنکھ نہیں بلکہ ہماری ساری آنکھوں میں۔ علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں یعنی ہم آپ کو دیکھتے ہیں اپنی ذات اور اپنی صفات کی تمام آنکھوں سے، بڑے محبت بھرے انداز سے ہم شوق سے آپ کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ کی نگہبانی کرتے ہیں۔ علامہ آلوسی اس جملے کی تشریح کے بعد لکھتے ہیں یعنی جو شخص نگاہ بصیرت سے ان دو آیتوں کا مطالعہ کرے گا، اسے حبیب و کلیم کے درمیان جو فرق ہے وہ معلوم ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم بلخی قدس سرہ نے اپنے مریدین کو صبح اور شام کے وقت یہ دعا مانگنے کی تلقین فرمائی۔ آپ بھی اگر ان نورانی کلمات سے دستے طلب پھیلائیں گے تو خداوند کریم اسے خالی واپس نہ کرے گا۔ اللہم احرسنا بعینک التی لا تنام واحفظنا برکنک الذی لا یرام وارحمنا بقدرتک علینا فلا نہلک وانت ثقتنا ورجاؤنا۔ اے اللہ، ہماری اس آنکھ سے نگہبانی فرما جو سوتی نہیں ہے، اور اس گوشے میں ہماری حفاظت فرما جس کا کوئی جابر قصد نہیں کر سکتا، اور اپنی اس قدرت سے ہم پر رحم فرما جو تجھے ہم ناچیز بندوں پر حاصل ہے۔ جب تک تو ہمارا بھروسہ اور ہماری امید ہے ہم ہلاک نہیں ہوں گے۔ سورہ طور آیت نمبر 49۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ ترجمہ، اور رات کے کسی حصے میں بھی اس کی تسبیح کیجیے، اور اس وقت بھی جب ستارے ڈوب رہے ہوتے ہیں۔ سورہ طور آیت نمبر 49 کی تفسیر۔ راہ حق میں پیش آنے والی مشکلات پر صبر کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ بڑے بڑے بہادر میدان سے بھاگ جاتے ہیں، جب آفت پر آفت اور مصیبت پر مصیبت ٹوٹتی ہے تو بڑے بڑے جواں مردوں کے قدم اکھڑ جاتے ہیں۔ اس لیے صبر کا حکم دینے کے بعد ہدایت فرمائی کہ اپنے پروردگار کی حمد و تسبیح میں ہر وقت مشغول رہا کریں۔ ذکر الہی سے ہی ایسی قوت پیدا ہوتی ہے کہ انسان پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں اور وہ اف تک نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق ان سعادت مندوں کو بخشتا ہے جو دن رات اس کے ذکر میں محو رہتے ہیں۔ فرمایا جب بھی آپ کھڑے ہوں تو اپنے رب کی حمد اور اس کی پاکی بیان کریں۔ حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کو بھی یہی تلقین فرمایا کرتے۔ امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مجلس میں بیٹھتا ہے اور خوب گپیں ہانکتا ہے لیکن اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ کہتا ہے سبحانک اللہم، اللہ تعالیٰ اس مجلس میں جو گناہ اس سے ہوئے ہیں بخش دیتا ہے۔ اسی طرح اگر رات کو سوئے سوئے انسان کی آنکھ کھل جائے تو اس وقت یہ تسبیح پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، والحمد للہ وسبحان اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ کہنے کے بعد جو دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی، اور اگر وضو کرے، نماز پڑھے تو اس کی وہ نماز بھی قبول ہوگی۔ حضور علیہ السلام کا معمول مبارک تھا کہ جب خطبہ ارشاد فرماتے تو اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح سے کرتے۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ سے مراد نماز صبح ہے، کیونکہ سورج کے طلوع ہونے کا وقت جب قریب آ جاتا ہے تو ستاروں کی روشنی ماند پڑنے لگتی ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا رات بھر نور افشانی کرنے کے بعد وہ یہاں سے پیٹ پھیر کر کہیں جا رہے ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نماز صبح کے بعد ذکر بڑی بابرکت چیز ہے۔ اہل سنت کی مساجد میں نماز صبح کے بعد بڑے اہتمام اور پورے شوق سے کلمہ شریف اور درود شریف کا ذکر دراصل اسی آیت کی تعمیل ہے۔ یہاں پر 27ویں پارے کا چوتھا رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر سورہ طور مکمل ہوئی، اور بحمد اللہ یہاں پر تفسیر ضیاء القرآن کی جلد نمبر 4 مکمل ہوئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔